السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا سیگمنٹ خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں خطے میں کن مسائل کو جنم دے رہی ہیں۔ ہماری نامہ نگار فخر کاکا خیل نے اس پر تفصیلی نظر ڈالی ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی ایک بریفنگ میں ذکر کیا گیا کہ داعش سمیت افغانستان میں لگ بھگ 20 عسکریت پسند تنظیمیں موجود ہیں۔ ان تنظیموں میں مقامی افغان جنگجوؤں کے علاوہ بڑی تعداد میں پڑوسی ممالک کے عسکریت پسند بھی شامل ہیں۔ ان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے جنگجوؤں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے شعبۂ انسداد دہشت گردی کے سربراہ ولادیمیر وولنکوف نے UN سیکیورٹی کونسل کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد لگ بھگ 20 دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی خطے اور خطے کے باہر ممالک کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اس بریفنگ کے جواب میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اقوام متحدہ کے ان تحفظات کو بے بنیاد قرار دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا دعویٰ تھا کہ طالبان نے افغانستان میں داعش کے خلاف سینکڑوں آپریشن کیے ہیں اور ان کا اسلحہ اور بارود ضبط کر کے انہیں زخم پہنچائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 برس میں داعش کی سرگرمیاں صفر ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اپنی رپورٹ میں افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں میں کمی ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 برس قبل جب افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا مکمل ہو رہا تھا تو 26 اگست سن 2021 کو افغان طالبان کی موجودگی میں ہی داعش نے کابل ایئرپورٹ پر حملہ کر کے پیغام دیا تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس خودکش حملے کے بعد داعش نے افغان طالبان اور رہنماؤں اور اقلیتوں پر متعدد حملے کیے۔ طالبان کا موقف ہے کہ افغانستان میں داعش کی کارروائیاں صفر ہو گئی ہیں، لیکن رواں برس مارچ میں ہی داعش نے دارالحکومت کابل میں طالبان کی وزارت خارجہ کی عمارت پر حملہ کیا تھا، جس میں 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی۔ مبصرین کے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داعش کی کارروائیوں میں کمی آئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ داعش کی سرگرمیاں صفر ہو چکی ہیں درست نہیں ہے۔ افغانستان اور خطے کے سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے والے صحافی اور محقق ریکارڈو لوئی سمجھتے ہیں کہ داعش کی کارروائیوں میں کمی کو ان کے شکست سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ افغان طالبان کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں نے ملک میں داعش کی کارروائیوں کو کسی حد تک روک دیا ہے، لیکن اس وقت اسے داعش کی مکمل شکست نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کے بقول داعش بطور تنظیم نئے ماحول کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے۔ وہ چھوٹے پیمانے پر شورش کے مقابلے میں انفرادی طور پر تباہ کن بڑے حملوں اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کو ترجیح دیتی ہے۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحق صوبے خیبر پختونخوا کے لیے انسداد دہشت گردی کی پہلی پالیسی بنانے والے سابق سیکریٹری داخلہ سید اختر علی شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ پرستی پر مبنی انتہا پسند تنظیمیں تو موجود تھیں، لیکن افغان جنگ اور پھر 11 ستمبر سن 2001 کے بعد مختلف حالات و واقعات نے TTP کو جنم دیا، جس میں ہر طرح کی تنظیمیں ضم ہوتی چلی گئیں۔ سید اختر علی شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ TTP افغان طالبان کے لیے مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے لیے مسئلہ ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ افغانستان میں داعش سمیت کوئی بھی تنظیم، چاہے شمالی اتحاد ہی کیوں نہ ہو، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ بڑی جنگ لڑ سکے۔ ان کے بقول داعش حملہ کرو اور بھاگ جاؤ والی پوزیشن رکھتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں TTP کے عسکریت پسندوں کی موجودگی پاکستان کے لیے مستقل خطرہ ہے،
اور اسلام آباد گاہے بگاہے یہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ پاکستان میں موجودہ دہشت گردی کا بنیادی ماخذ افغانستان ہے، جہاں سے پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں، اور جس کی ذمہ داری افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی قبول کرتی رہی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ایران پر حملوں میں داعش کا کردار کیا رہا ہے۔ مئی اور اگست سن 2023 میں ایران کے صوبے سیستان، بلوچستان اور فارس میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری جہاں داعش نے قبول کی، وہاں ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان حملوں میں افغانستان کے شمال مشرقی حصے سے تعلق رکھنے والے تاجک شہری ملوث تھے۔ اس سے قبل اکتوبر سن 2022 میں ایران کے شہر شیراز میں شاہ چراغ کے مزار کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق اس حملے میں ملوث 2 افغان شہریوں کو جولائی سن 2023 میں سرعام پھانسی دی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے علاوہ افغانستان کی سرحدیں وسطی ایشیا میں ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور شمال مشرق میں چین سے ملتی ہیں۔ افغانستان کے شمال میں موجود ان 3 ریاستوں میں گزشتہ 1 سال میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یا کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی جس کی ذمہ داری افغانستان میں موجود کسی عسکریت پسند تنظیم نے قبول کی ہو۔ تیمور امروف وسطی ایشیا اور چین کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور بطور محقق امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم تھنک ٹینک کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان ریاستوں نے باہمی اشتراک سے سرحدوں کی حفاظت کو ممکن بنایا اور افغان طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ چین سمیت وسطی ایشیائی ریاستیں اس حد تک عسکریت پسندی کی لپیٹ میں نہیں ہیں، لیکن پاکستان اور ایران پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ بعض ماہرین اس کی ایک وجہ پاکستان اور ایران کی افغانستان کے ساتھ سرحد کی طوالت کو قرار دیتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ بارڈر پر بھرپور حفاظتی اقدامات ہیں، جس کی وجہ سے وسطی ایشیائی ریاستیں زیادہ محفوظ تصور کی جاتی ہیں۔ ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کی افغانستان میں موجودگی نے ایک اور مسئلے کو بھی جنم دیا ہے۔ ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کے رابطے اگرچہ دیگر عالمی دہشت گرد تنظیموں سے رہے ہیں، لیکن اب پہلی بار بلوچستان میں بلوچ مزاحمت کاروں اور ٹی ٹی پی کے مابین بھی رابطے بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان میں داعش کی کارروائیاں کرنے والے عسکریت پسندوں کا تعلق ماضی میں کسی نہ کسی شکل میں ٹی ٹی پی سے رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں بھی داعش کی بنیاد ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے منحرف جنگجوؤں نے رکھی۔ محقق اور تجزیہ کار ریکارڈ اول ہی کہتے ہیں کہ افغانستان میں داعش کے خلاف طالبان کی مؤثر کارروائیوں نے وہاں داعش کو کمزور کیا ہے، لیکن اس کے برعکس داعش پاکستان میں بڑے حملے کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور ان حملوں میں ایک بڑا حملہ پاکستان کے سرحدی علاقے باجوڑ کے صدر مقام خار میں کیا گیا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ داعش میں شامل ہونے کے لیے تاجکستان سے افغانستان آنے والوں نے ایران میں بھی کارروائیاں کی ہیں۔ یہی صورتحال دنیا بھر سے افغانستان آنے والے دیگر جنگجوؤں کی بھی ہے۔ پاکستان کے لیے خطرہ اس لیے دیگر پڑوسیوں سے زیادہ ہے کیونکہ افغان طالبان افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی سے گریزاں ہیں، جبکہ خود ٹی ٹی پی کے کئی جنگجو داعش میں شمولیت اختیار کر کے خطے کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری سرحدی ریاستوں اور چین کی طرح پاکستان، ایران اور افغانستان تجارتی اور سیاسی تعلقات بڑھاتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف باہم مربوط اقدامات نہیں کر سکتے؟ اور کیا پورے علاقے کے امن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے؟ جواب کون دے گا؟ سوچئے آپ بھی اور سوچتے ہیں ہم بھی۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔